रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ये क्या प्रॉब्लम है? मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की हुई है कि सीपीओ साहब ने जो मुझे कॉल की है ना सुबह, उसके बाद मैं एक सेकंड के अंदर मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कोई कोशिश नहीं की किसी के साथ बात करने की। मैंने किसी को ना मैंने फेसबुक पे लाइव आया हूँ, ना मैंने किसी को बताया है कि मेरे साथ क्या हादसा पेश हुआ है। मुझे इनका जो कॉन्फिडेंस था, जो इनका मुझे एक फ़ोन था, जो इन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की, मेरे लिए वो बहुत अहम थी और बहुत अच्छी थी। और आज भी इन्होंने बुला के जो मुझे रिस्पांस दिया है, मैं इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारी पुलिस जो है और ये हमारे जो अफसरान हैं हमारे साथ इस तरह जुड़े हुए, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैं मेरे दिल में जो अल्फाज हैं, मेरे मुंह में जो अल्फाज हैं, वो बयान नहीं किए जा सकते, लिखे नहीं जा सकते। वो बहुत ज़्यादा लफ्ज़ हैं। जी जी सर, इसमें कोई शक नहीं। बेसिकली क्या हुआ था उस हवाले से सर, ये भी कहा जा रहा है कि भत्ते की भी कॉल। देखिए, ये सारी चीज़ें जो ना अंडरग्राउंड चलती रहती हैं। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो इस बात को छुपा जाते हैं, डर जाते हैं। अब उस खौफ को ख़त्म करने के लिए हमने एक बेड़ा उठाया कि उसमें यह है कि बाकी जितने भी छोटे छोटे फनकार हैं, जो गरीब लोग हैं, इनके ऊपर जब थोड़े से क्राइसिस आते हैं, ये एकदम ये गुर्बत में चले जाते हैं, वो मांगने वाली पोजीशन में आ जाते हैं। तो कम से कम ये अपनी डिग्निटी में आ जाए। उनको जब ये तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और थिएटर जो है ये क्लीन हो जाए, कि वहाँ पर ऐसे लोगों का आना जाना बंद हो जाए जो थिएटर में फनकारों के ऊपर रोब जमा के, एक बंदे का फील्ड नहीं है, क्रिएटिव लोग नहीं है, ये क्रिएटिव लोगों का काम है। नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई ऐसी बात नहीं हुई। मुझे तो ये भी नहीं पता, बल्कि आगा माजिद मेरे साथ थे, तो हम दोनों जा रहे थे, हम एक दूसरे से पूछने लगे ये क्या हुआ और क्यों हुआ है। सुनने में ये भी आ रहा है कि आप लोग नाम नहीं बताना चाहते, डर जाते हैं कोई जिस पे आपको फायरिंग करता है आपके ऊपर। जितनी भी फायरिंग हुई है सन में, उसमें कोई भी आप डिक्लेयर नहीं कर सके आज तक किसी को? नहीं सर, लड़कियों के ऊपर जब भी कभी फायरिंग हुई है, मैंने अपना बहुत बोल्ड अपने इंटरव्यू दिए जब भी हुआ है। तो हमारी एक आर्टिस्ट, उसका मर्डर हुआ था, तो जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा था कि उसमें उसका ही कसूर था, क्योंकि जब ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं तो फिर उसके बाद उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो सब फनकारों पे फायरिंग नहीं होती। बाज़ औक़ात होता क्या है कि किसी के ऊपर जेलसी में होती है। अभी मैं इसको जेलसी कह सकता हूँ कि फैसलाबाद के शहर को हमने दिनों के अंदर अभी जो थिएटर चल रहा है, जैसे लाहौर में चल रहा है या गुजरावाला में चल रहा है या रावलपिंडी में चल रहा है, तो बहुत गिरा हुआ था हमारा मोराल थिएटर का। तो एकदम सारे शहरों से ऊपर आया वो कुछ लोगों को चीज़ शायद हज़म नहीं हो रही कि ये नसीम विक्की अभी इंडिया में गया है तो कपिल शर्मा को सिखा के और इतना बड़ा शो स्टैंड करके अभी ये फैसलाबाद में आ गया, तो ये कुछ करके दिखाएगा, कुछ करेगा। तो इस तरह के कोई आंसर जो है वो समझ में आते हैं, लेकिन ये बात हम वाज़ह नहीं कह सकते कि वो कौन लोग हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि ऐसा कोई गलतफहमी भी हो जाए इसमें। जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बंदे सामने आएंगे, तो ही पता चल सकेगा ये असल मामला है क्या। थिएटर वाले जो हैं वो आपके साथ ताउन कर रहे हैं, क्योंकि माजी में जब भी थिएटर के बाद फायरिंग होती है तो थिएटर वाले स्टैंड नहीं लेते। जो भी हो, बेशक खातून का मामला हो या आपका मामला, वो कहते हैं कि हम जो यहाँ पे अपना काम। मैं इस पर आपको एक गुजारिश करता हूँ। मैं इस फोरम के तवज्जुह से एक बात करना चाहता हूँ कि नसीम विक्की जो हैं, इनके साथ और तमाम आर्टिस्ट जो सूबा पंजाब के हैं, उन सब तमाम के साथ सिर्फ फैसलाबाद पुलिस नहीं बल्कि पूरे पंजाब की पुलिस जो है वो पूरे पंजाब के हर आर्टिस्ट के साथ इंशाल्लाह खड़ी है। और अब हमने नसीम विक्की साहब अब हमारे आर्टिस्टों के और पंजाब पुलिस के समझ लें हमारे ये एम्बेसडर भी होंगे आर्टिस्ट में। और इस हवाले से भी मैं आईजी साहब के लेवल पे भी ये बात उधर कन्वे करूँगा कि पूरे पंजाब में किसी आर्टिस्ट को कभी कोई प्रॉब्लम हो, हमारे तरफ से हम इनको नुमाइंदा बनाते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, फैसलाबाद शहर के तमाम आर्टिस्ट भी अब आपने उनको करना संभालना है, और पूरे पंजाब में कहीं हो तो आपने मुझे बताना है, हम आईजी साहब के लेवल पर उसको टेकअप करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हर आर्टिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और नसीम विक्की साहब के साथ पूरे पंजाब की पुलिस खड़ी है। थैंक यू सर। दूसरी बात, आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेंगे, वो ये है कि अभी जो आपने सवालात किए उसका मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जितने दिन हमारा साथ है और हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हैं, हमारी सारी टीम का आपके साथ है, हम आपको एक बात की तसल्ली देना चाहते हैं जो पहले इंसिडेंट के हवाले से, कि हम इंशाअल्लाह ताला आपसे कोई बात नहीं छुपाएंगे,
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کو ہم چھپانا چاہیں. ہمارے جو اچھا کام ہوگا وہ آپ کو بتاتے جائیں گے. اگر کہیں کمی کوتاہی رہ گئی، جیسے کل وہ ایس ایچ او نے صرف پرچہ لیٹ کیا تو ہم نے معطل کیا، آپ کو بتایا کہ یہ کچھ لغزش ہوئی، وہ دوسرے مقدمے کی بات کر رہے ہیں. جی. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر بعض اوقات پولیس بھی انسانوں سے بنی ہے، اور انسان جب کوئی واردات ٹریس کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، تو انسان تھک بھی جاتے ہیں، گرتے بھی ہیں، کوئی کبھی ڈاکو ہاتھ آتا ہے، کوئی کبھی کیس دیر سویر بھی ہو جاتی ہے. وہ انسانی جو لغزشیں ہیں یا اس کی لمیٹیشنز ہیں یا حدود و قیود ہیں انسانی، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک بات کی تسلی دیتے ہیں کہ ہماری نیت انشاءاللہ تعالی معاملات کو بہتر کرنے کی ہوگی. بہت شکریہ. سر 6 جنوری کو دوران ڈکیٹی پروفیسر صاحب کی علاقے کے لیے ہم پروفیسر صاحب کا وہ بھائی تھا، اس کے جو ہے ابھی ملزم ہے گرفتار نہیں ہوئے. جی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. اس پہ ہم نے بہت محنت کی ہے اور بہت محنت کر رہے ہیں. اس میں جو حادثہ ہوا جب پتہ چلا تو میں ان کے گھر بھی گیا، کیونکہ ظاہر میری ذمہ داری ہے تمام لوگوں کی حفاظت، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تسلی دینا بھی ضروری ہے. تو ان کے گھر گیا، ان کو تسلی دی اور ان کو ایشورنس دی، اور اس حوالے سے ٹیمیں تشکیل دیں، اور اسپیشلائز ٹیمیں ہیں جو کہ ہم اس پہ کام کر رہی ہیں. اور ابھی تک اس میں ہمیں کلوز کئی ملے، کچھ کلوز اینڈ ہو گئے، ڈیڈ ہو گئے ہیں، کچھ ابھی تک چل رہے ہیں. ابھی تک وہ ہم پر امید ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پر امید ہیں. بہت ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور وہ بھی عجیب و غریب حادثہ ہوا. آپ کو سارے حقائق پتہ ہوئیں گے، اور وہ پڑھا لکھا نہ بھی پڑھا لکھا تو انسانی جان کا مسئلہ، بڑا ظلم ہوا کہ واردات وہ نیچے کر رہے تھے اور وہ پروفیسر صاحب نے اوپر سے سمجھا کہ لوگ چلے گئے ہیں، انہوں نے جھانکنے کے لیے نیچے دیکھا تو انہوں نے 3 ہی فائر کیے ہیں. 2 ہوا میں پہلے چلے گئے تھے، اور شاید ان کے پاس گولیاں بھی 3 ہی تھیں، تو وہ تیسری گولی ان کو بس، وہ بڑا حادثہ ہوا. بڑا اس کا افسوس ہے انشاءاللہ، لیکن ملزمان کو ہم جلدی سر بہت اختلاف ہوا تھا. اچھا آپ کی پیٹرولنگ، آپ کی ایجنسیاں کدھر تھی کہ اتنی دیر رکوے کے بعد ایف آئی آر کیوں نہیں چاہتا؟ کون سی والی؟ جی تاندلے والی موجود تھی، جی کرتی تھی جی، کھیتوں میں گیا، ڈیرے پہ گیا، لیکن وہاں پیٹرولنگ کہاں موجود تھی کہ یہ اس سے بات نہیں کر سکتی؟ ہاں جی، جہاں تک پیٹرولنگ کی بات ہے تو ضلع کا ایک عدد ہم نے لکھ پڑھ کے پیٹرولنگ پلان ایشو کیا ہوا ہے. اور بلکہ اس کے بعد میں کہوں گا یہاں پہ جو سینئر ہمارے موجود ہیں کہ وہ آپ کائنڈلی شیئر بھی کر لیں تاکہ پیٹرولنگ کی انہوں نے بات کی. دوسری یہ ہے کہ اس میں جو متعلقہ ایس ایچ او ہے اس نے 3-4 دن مقدمہ لیٹ کیا. پھر انہوں نے جب سینئر آفیسرز کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے پرچہ کروایا، اور متعلقہ ایس پی اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تینوں نے ان کو ملے، ان کو مدعیوں کو، انہوں نے مجھے کنفرم کیا. اور متعلقہ ڈی ایس پی تانلے ادھر ہی موجود ہیں رات کو، بلکہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ جب مجھے ملے تھے اس وقت میں نہیں پوچھ کے تو پرچہ ہم نہیں کرایا تھا، لیکن اس میں اس وقت ایسی دوسری وہ زیادتی والی بات نہیں ہوئی تھی. تو 3-4 دن اس نے مقدمہ لیٹ کیا. ایس ایچ او کو ہم نے معطل کیا اس وجہ سے کہ اس نے ڈیلے کیا. لیکن اس میں جو اس نے اپنی جو بھی اس کی انکوائری بھی کر رہے ہیں ہم، لیکن اس نے جو اپنا اس کی وضاحت دی ہے اس حوالے سے متعلقہ ایس ایچ او نے، اس نے کہا یہ گاڑی جو تھی، یہ گاڑی ان کی رینٹ کی تھی، کسی اور کی مانگ کے لے گئے، اور گاڑی ساتھ ہی پتہ چلا کہ اس گاڑی تو پکڑی بھی گئی ہے، ادھر حادثہ ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے میں 1-2 دن اس کو ضرور ویریفائی کرتا رہا کہ یہ رینٹ کی گاڑی کو اور ایشو نہ ہو کہ گاڑی غبن کرنی ہو، اور بعد میں اب ادھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ کوئی اور نہ ہو، اس کے لیے کیا. ادروائز 3-4 دنوں میں جو ہی سینئر کے نوٹس میں آیا تو وہ کیا. لیکن پھر بھی اس کو ہم نے معطل بھی کیا ہے، اس کی ہم انکوائری بھی لگائی ہے ایس پی جڑا والا کے اوپر، اور اس میں جو بھی اس کے قانونی اس کے ایسی کمزوری نہ اور وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ بھی لیتے تھے، وہ ڈیرے پہ گناہ بھی چلانے کے افراد کو دی ہوئی ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے. اور معمول میں بھی علاقہ کے لوگ وزٹ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے مختلف ڈیرے موجود ہیں جہاں پہ لوگ وارداتیں کرتے ہیں، وہاں جا کے گناہ لیتے ہیں، پولیس وہاں پہ جاتی کراتی ہے کہ بعض لوگ ہیں پیچھے ان کو کچھ بنائی حاصل ہے. اچھا، اس حوالے سے ہم جو ڈیرے کا مالک ہے وہ لوکل چھوٹا سا زمیندار ہے، کوئی اتنا با اثر وہ بندہ وہاں پہ نہیں ہے. اس کی یہ تصدیق کر رہا ہے. رات کو بھی ہمیں اس حوالے سے ہم نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں کہ اس کا آیا کیا رول ہے. تو
تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ اس ڈیرے پہ کا اس کی رہائش نہیں ہے، اس کی وہاں پہ زمین ہے اور 1.5-2 مربع زمین ہے، اور وہ وہاں پہ اس نے ڈیرا بنایا ہوا، اور یہ اس کے ملازم ہیں، اور ملازم بھی ایسے ہیں کہ 4 بھائی ہیں، اور ساتھ 1-2 بندے جو وہاں کی رکھوالی کرتے ہیں، اس کو انہوں نے تنخواہ پہ یا جو بھی اس کا جو ایک ملازم رکھنے کا ایئرلی جو سسٹم ہے اس کے مطابق رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے طور پہ واردات کی کیونکہ اس سے پہلے یہ انہوں نے وہاں پہ کافی چھینا جھپٹی کی وارداتیں، اور میں نے کہا 25-30 وارداتیں کی ہیں۔ اب ہم یہ ثابت کریں گے، اور اگلے انشاءاللہ 2-3 دنوں میں اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ آیا وہ بندہ ان سے وارداتیں کروا رہا ہے ڈیرے پہ رکھ کے، ملوث ہے، یا اس کے علم میں ہے، یا یہ اپنے طور پہ لگے ہوئے تھے اور اس کے علم میں نہیں، کیونکہ ابتدائی معلومات کے مطابق اس کی رہائش وہاں نہیں، اور وہ رہائش کسی شہر میں اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کے کوئی پڑھا رہے ہیں یا اس طرح سے۔ یہ بتا دیجیے گا، ایک تاثر ویکت ہوا کہ پولیس کے پریشر اور پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے خاتون نے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کی ہے، آپ اس تاثر کو کیسے ختم کریں گے کہ پولیس نے یا پولیٹیکلی اس کو کوئی پریشرائز نہیں کیا گیا، خاتون کی اپنی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس نے جی اس میں ملزمان کا یا خاتون کا میڈیکل کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ جی بالکل، اس میں ملزمان کا بھی میڈیکل ہوگا۔ ملزمان پہ تو ایک ہم نے اس کا مقدمہ درج کر کے ان کو جیل بھجوایا ہے شناخت پر، جب وہ میڈیکل پہ اب آئیں گے، اس پہ ریمانڈ پہ آئیں گے تو اس دوران ہم اس کا وہ میڈیکل وغیرہ کروائیں گے۔ خاتون کا چونکہ وہ کہہ رہی ہیں خود کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، تو اس میں وہ پھر اس وجہ سے والے سے میڈیکل نہیں، لیکن پھر بھی ان کی فیملی سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر اب کہتے ہیں تو میڈیکل تسلی کے لیے کرا لیتے ہیں۔ پہلے ہمارے ذہن میں تھا کہ اس کا امیڈیٹلی ہم میڈیکل کرائیں گے انیشیل انفارمیشن، لیکن وہ جب خود بار بار وہ کہہ رہی ہے، اور اس حوالے سے میرے پاس کچھ ایسی ہیں کہ جو ہم نے ان سے پوچھ گچھ کی، وہ ویڈیوز وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو آپ نے دباؤ کی بات کی، تو کوئی سیاسی دباؤ کیا اس پہ نہیں ہے، اور نہ ہو سکتا ہے کوئی اس معاملے میں، کوئی ظاہر ہے کوئی وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا جو پولیس کے حوالے سے کہ دباؤ کے، میں خود سادہ کپڑوں میں خود چل کے ان کے گھر گیا، ان کے اندر بیٹھا، اور تمام پولیس والوں کو میں نے کہا باہر چلے جائیں، اور اس کو ہم نے بڑے اعتماد میں انہیں میں نے کہا کہ آپ ہماری بہنوں کی طرح ہیں، ایسا اگر حادثہ ہو گیا ہے تو ہمیں افسوس ہے، ہم شرمندہ ہیں، اس پہ ہمارے ہوتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اس پہ چلے آگے چلتے ہیں، اور آگے جو ہونے والے کوئی پولیس کا دباؤ نہیں ہے۔ ان کو ہم نے ان کی مالی امداد کی، ان کی داد رسی کے لیے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔